السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ کا سنہری کارنامہ کہ انہوں نے کس طرح علماء کی رہنمائی کی، علماء کو ٹریننگ دی، تربیت کی کہ اپنے پیچھے ایک جماعت محدثین کی چھوڑ کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو جیسا کہ ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے، خزانہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، وہ شخص وسائل سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو محدث بوجیانی رحمہ اللہ کے پاس وسائل نہیں تھے، پھر بھی اتنے بڑے کام کر گئے، اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے شائع کیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقے سمجھا دیے تھے۔ پہلا طریقہ یہ سمجھایا تھا، چلو محدث بوجیانی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی توفیق تو ہے نا، جو اصل چیز ہے۔ خود کتابیں لکھتے جا رہے ہیں، پیسے والوں کو توجہ دلاتے ہیں، او اللہ کے بندو یہ کتاب شائع کرو، یہ کتاب لکھی میں نے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، تم یہ خرچہ کرو۔ یہ ممکن ہے نا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پورا ہماری مساجد کا، مدارس کا، خیراتی ٹرسٹوں کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ کروڑ کروڑ کی مسجد تو، کروڑ کروڑ کا محراب اور مینار تو عام ملتے ہیں، دیہاتوں میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خیرات صدقہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب چونکہ جس کا یہ منہج ہی نہ ہو تصنیف و تحقیق کے میدان میں، تو وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے یہ ماٹو نہیں رکھے گا۔ تو بوجیانی صاحب رحمہ اللہ تصنیف و تحقیق کے شاہ سوار تھے۔ انہوں نے بڑے زیادہ لوگوں کا پیسہ دینی کتب پر لگایا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل میں کچھ اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہی آپ کی ایک اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسروں لوگوں کو بھی تبلیغی و دعوتی نقطہ نظر سے اشاعت کی ترغیب دی جائے، ٹھیک ہے، اور انہیں اس کام پر سرمایہ لگانے پر آمادہ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں، یہی ہماری پبلک مسجد کا محراب بنانا ہے، وہاں جی 50 لاکھ خرچہ ہونا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو جب آپ ایک مصنف اور محقق کا ایک جذبہ ہے کہ جی فلاں محدث کی شرح سے بخاری مخطوط پڑی ہے، میں نے اس کو شائع کرنا ہے، تو کیا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے توجہ دلائیں گے، کیا 40-50 لاکھ اس کتاب پر لگانے کے لیے کوئی نہیں ساتھی ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گی؟ ہیں ساتھی۔ تو بوجیانی رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار تھا۔ پھر لکھتے ہیں محترم حافظ صاحب، اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان۔ بہرحال حضرت مرحوم نے کمر ہمت باندھ لی، یعنی یہ بڑی ضخیم کتاب، 800-900 صفحے کی کتاب ہے، اکمل البیان۔ بوجیانی صاحب کو اس کا کلمی نسخہ مل گیا، کہا میں نے اس کو شائع کرنا ہے۔ وہ بھائی پیسے تو ہیں نہیں، شائع کیسے کریں گے؟ بس ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، ہمارا کام ہے عزم کرنا، عزم مصمم کرنا، اللہ رب العالمین خزانہ غیب سے ضرور مدد کرے گا۔ حافظ صلاح الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہرحال حضرت مرحوم نے کمر ہمت باندھ لی اور حضرت مولانا اسماعیل سلفی مرحوم سے اس کی بابت عرض کیا، تو حضرت مولانا اسماعیل سلفی نے مالی وسائل کی فراہمی میں تعاون کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ یہی الاعتصام صفحہ نمبر 443 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بوجیانی صاحب نے مشہور تاجر شیخ اشرف سے بہت سی کتب شائع کروائیں۔ شیخ اشرف نامی ایک تاجر تھے، ان کی زیادہ خدمات اسلامی انگلش کتب کی نشر و اشاعت میں ہیں۔ تو بوجیانی صاحب نے دیکھا کہ ہمارا بھائی ہے، سلفی بھائی ہے، اس کو بڑا جذبہ ہے کتابیں شائع کرنے کا،
تو بجیانی صاحب نے ان سے کہتے بھی فلاں کتاب شائع کرو، فلاں کتاب کرو، وہ کرتے جاتے، کتنی کتابوں پر ان کا پیسہ لگوایا، تو ٹھیک ہے نا، کیا حرج ہے؟ مثلا الارشاد الی سبیل الرشاد الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ کتابیں بجیانی صاحب نے کن سے شائع کروائیں؟ شیخ اشرف رحمہ اللہ، اشرف الحواشی نہیں، اب یاد آ جائے گا، اشرف الحواشی کا ناشر بھی شیخ اشرف تھا، وہ بھی بجیانی صاحب کی تحریک سے تفسیر لکھوائی گئی، تو وہ بھی شیخ اشرف رحمہ اللہ نے اپنے نام کی نسبت سے اشرف الحواشی اس کو شائع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی بات کہ بجیانی صاحب وسائل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے؟ اب تو وسائل نہیں جی، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بیٹھا رہتا ہے، زندگی ضائع کر دیتا ہے، نہیں، جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایمان ہے، توکل اور ایمان کا یہ مطلب ہے کہ آپ 1 ارب خرب ڈالر ملین کا آپ منصوبہ بنا چکے ہوں کہ جی میں آئندہ میرا یہ منصوبہ ہے، اس پر 1 ارب ڈالر ملین لگے گا۔ او بھائی جان، جب آپ کی نیت ارادہ اللہ کی رضا ہے، بتاؤ اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ لوگوں کے عزم اور ارادے کے مطابق مدد کرتا ہے، ارادہ چھوٹا سا ہے تو مدد بھی چھوٹی سی ہے، ارادہ عزم بڑا ہے، ایمان کے لحاظ سے انسان مضبوط ہے تو اللہ کی مدد بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ بجیانی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق مولانا مفسر قرآن عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ لکھتے، تحسین القرآن والے، الشمس والقمر بحسبان والے، اور بھی ماشاءاللہ تو 3 درجن کتابوں کے مصنف۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب دین پڑھ کے فارغ ہوئے، اینٹوں کا بٹھا لگا لیا، بارش آئی، نقصان ہو گیا، پھر ہمت کی، پھر پیسہ انویسٹ کیا، پھر بارش آئی، نقصان ہوا، 3 دفعہ مسلسل نقصان ہوا، اتنا صدمہ کہ لوگ علماء تعزیت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ شیخ اللہ کی مرضی، اتنا نقصان ہو گیا۔ بجیانی صاحب رحمہ اللہ بھی گئے، جا کے کہا عبد الرحمن مبارک ہوئے، اچھا ہوا تیرا بٹھا بیٹھ گیا ہے، اچھا ہوا ہے، اور تجھے اس لیے دین پڑھایا ہے کہ تو اینٹوں کا بٹھا بنا کے کام کرے، تجھے دین کی آبیاری کے لیے ہم نے پڑھایا ہے، دین کے کام کے لیے پڑھایا ہے، چلو جا کے دین کا کام کریں۔ میرے عزیزو، یہ ہے رہنمائی جسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتابیں کتنی قیمتی کتابیں ہیں، حرف آخر ہے ان کی کتابوں میں، اتنی وہ تحقیقی اعلیٰ معیار پر فیض ہیں کتابیں، تو وجہ کون بنا؟ محدث بجیانی رحمہ اللہ۔ چھوڑ دیا سب کو، چھوڑ چھاڑ کے دین کی طرف آ گئے، پھر قلم پکڑ لیا، تدریس شروع کر دی اور کمال کر دیا۔ بہرحال یہی عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، المکتبۃ السلفیہ خود چونکہ سرمایہ دار نہیں تھا۔ المکتبۃ السلفیہ یہ بجیانی صاحب کا مکتبہ تھا، جس کے نام سے کتابیں شائع کرتے تھے، اور چھوٹی سی دکان تھی شیش محل، آج بھی موجود ہے شیش محل روڈ پر۔ المکتبۃ السلفیہ خود چونکہ سرمایہ دار نہیں تھا، لہذا آپ سے مراد بجیانی، آپ کو ہمیشہ کسی ایسے آدمی کی تلاش رہتی جو سرمایہ لانے پر رضامند ہو۔ مکتبہ کی بعض اہم مطبوعات اسی قسم کے تعاون سے معرض وجود میں آئیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا تفسیر احسن التفاسیر، مکمل 7 جلدیں، ترجمہ منتقى الاخبار، مرآة المفاتیح،
मिरात المفاتی, حیات امام ابن تیمیہ, حیات امام ابو حنیفہ, حیات امام احمد بن حنبل, حیات ولی اللہ محدود دہلوی کی حالات پر کتاب وغیرہ وغیرہ. ان میں سے آخری 2 کتابیں یعنی حیات امام احمد بن حنبل اور حیات ولی المکتبۃ السلفیہ نے راکم الحروف کے تعاون سے شائع کی. بھئی نہیں پیسے پاس تو کوئی بات نہیں, کام تو کر لیے نا. یہ جو کتابیں ہیں یہ بڑی قیمتی کتابیں ہیں. امام ابن تیمیہ کی حالات پر تقریباً کوئی 1000 صفحے کی کتاب ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے حالات پر امام احمد بن حنبل, ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ اجمعین, ان کے حالات پر ضخیم کتابیں بوجیانی صاحب نے عربی سے اردو میں کام کروایا, نیچے حاشیے لکھے, کتابت کروائی. کتنا پیسہ چاہیے؟ تو پیسہ نہیں ہے تو بندہ کام ہی نہ کرے. نہیں, کام کرنا ہے. اللہ کے کام پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے, ہم اپنے ارادے تو پختہ کریں. تو کلانی صاحب کہتے ہیں 2 کتابوں پر میں نے تعاون کیا, استاد جی پکڑیں پیسے اور کتابیں شائع کریں. یہاں میرات المفاتی کی نام آیا ہے, کچھ تفصیلی داستان اور ہے, میں وہ سنانا چاہتا ہوں. بوجیانی صاحب رحمہ اللہ بڑے غمگین تھے کہ کتب حدیث کی شروحات ہماری ہونی چاہیے. آج بھی مدارس میں ہمارے بچوں کے پاس حاشیے کن کے ہیں؟ یہ المیہ نہیں, المیہ ہے بہت بڑا. تو بوجیانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک عرصہ پہلے اس نبض پر ہاتھ رکھ چکے تھے اور فکر مند تھے کہ ان کتب حدیث کے حاشیے ہمارے ہونے چاہیے. بخاری پر حاشیہ لکھوایا زبیدی صاحب سے, موطا پر شیخ رفیع قصری صاحب سے, نسائی پر خود کام کیا, ابو داؤد پر خود کام کیا لیکن نامکمل رہا, اور بھی بزرگوں سے کام کروایا. مشکات پر کام کروانے کے لیے انہوں نے انڈیا کے محدث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب سے رابطہ کیا کہ شیخ آپ عظیم شیخ الحدیث ہیں, عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحفۃ الحافظی میں معاون رہے ہیں. تحفۃ الحافظی کی آخری 2 جلدیں وہ یہی تھے. عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب ان کے کاتب اور معاون تھے. شیخ تو نبینہ ہو چکے تھے. مقدمہ تحفۃ الحافظی کا وہ بھی عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب نے ہی شیخ کی نگرانی میں سارا کام کیا. وہ تو نبینہ ہو چکے تھے بیچارے. شیخ صاحب نے خط لکھا, وہ مادہ ہوگا ٹھیک ہے, میں مشکات کس طرح لکھتا ہوں. مشکات کی شرح میرات المفاتی جو تاریخ اسلام کی سب سے بمبارڈ تفسیر ہے, شرح ہے, سلفی شرح ہے. اتنی ہائی لیول کی شرح ہے کوئی نہیں. تو وہ وجہ کون بنے؟ محدث بوجیانی رحمہ اللہ. اب ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ سے ہم تعاون کریں گے ماہانہ. تو اب ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہے. دعا کی, استخارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے میاں باقر کا نام ذہن میں ڈالا. میاں باقر کون ہے؟ تاندلیاں والا کے پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں دائیں بائیں, میں نے نہیں دیکھے تھے. چند ماہ پہلے ادھر کے ہمارے شاگرد نے مجھے بلایا, اجتماع جمعہ رکھا تو میں گیا. پھر میں وہ سارے محدثین کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تاریخ میں واقعات پڑے تھے کہ میرات المفاتی کے مصنف محدث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب کا ماہانہ وظیفہ میاں باقر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی. شیخ بوجیانی صاحب نے محدث بوجیانی صاحب کے کہنے پر میاں باقر جو کہ دادو چھوٹا سا گاؤں اب بھی چھوٹا سا ہے, تو آج سے 50-70 سال پہلے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آج بھی کچی سڑکیں ہیں, کچی گلیاں ہیں, نالی کا تصور ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے ان سے کام لے لیتا ہے. تو میاں باقر صاحب ہر مہینے کے شروع والے طریقوں میں سپیکر چلاتے تھے. لوگوں سب کو پتا ہے ہم نے مبارک پوری صاحب کو وظیفہ بھیجنا ہے, سارے تعاون کریں.
وہ سارے گاؤں والے مرد بچے عورتیں روپے جو بھی توفیق ہوتی وہ تامن بھیجتے. مبارک پوری صاحب کا وظیفہ اس طرح جاتا تھا مبارک پور میں. یہ ہمارے اسلاف تھے. کیا کبھی آپ نے ہماری مساجد میں اس طرح کے اعلان سنے کہ جی فلاں محدث کی کتاب شائع کرنی ہے تامن جمع کروایا جائے؟ وہ غم رکھنے والے امت کا، امت کے سرمایہ کو عام کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ وہ تو قبروں میں بیچارے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. یہ غم اور ہم رکھنے والے کہاں ہیں؟ یعنی ہم کتنے کتنے بڑے پروجیکٹ ہمارے ان سپیکروں پر، اللہ کی رحمت اتنی مدد ہے ان سپیکروں کی آواز پر، ایک ایک آواز پر لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس فن کا ہمیں ذائقہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، مزاج نہیں ہے ہمارا، اس لیے اس فن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. کتنے ہمارے علماء کی کتابیں وہ مخطوطات پڑھی ہیں، آج تک ان کی طرف کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، توجہ نہیں ہے. کام تو سارے ممکن ہیں. تو میرات المفاتی اس طرح یہاں سے تامن جاتا تھا اور وہ اس طرح کام ہوا. عزیز عبیدی صاحب کو مولانا بجیانی صاحب نے تیار کیا، بخاری کی شرح لکھو تو ہم آپ کو ماہانہ اتنے 100 روپے تامن کریں. پیسے تو ہیں نہیں، کہاں سے تامن کریں گے؟ چند نوجوان پاکستانی سعودی عرب میں رہتے تھے تو بجیانی صاحب ان کو تیار کیا، اللہ کے بندو تھوڑے تھوڑے کر کے تم شیخ صاحب کی تنخواہ پوری نہیں کر سکتے، کر سکتے تو کرو، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ماہانہ تھوڑا تھوڑا تامن وہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دی. تو یہ شیخ صاحب نے شرح لکھی تھی، شرح بخاری چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں طاقت دے ہم اس کو شائع کریں گے. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ. عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں بعض دفعہ کسی دوسرے پبلشر کو جو آپ سے مشورہ لیتا کسی مفید کتاب کے شائع کرنے پر آمادہ کرتے. چنانچہ شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار نے کئی کتابیں آپ کے ایما پر شائع کیں، مثلا اعلام الموقعین اور مفردات امام راغب کے اردو تراجم وغیرہ. راکم الحروف نے بھی آپ کے ایما پر اپنے مکتبہ بیت السلام کی طرف سے ایک چھوٹی سی کتاب برزخ اور عذاب قبر از مولانا طاہر صورتی شائع کی. یہ کتاب دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جراج پوری کے ایک مضمون جس میں عذاب قبر سے انکار کیا گیا تھا کہ جواب میں لکھی گئی. اللہ اکبر. اگلی بات ہے آپ نے مولانا عزیز عبیدی صاحب کو ترغیب دلائی کہ وہ بخاری شریف پر عربی حواشی قلم بند کریں، اور اس کے معاوضہ کے لیے آپ نے چند پاکستانی احباب کو جو سعودی عرب میں ملازم تھے آمادہ کیا کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں. چنانچہ آپ کی کاوشوں سے یہ کام بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا، تاہم یہ ابھی تک زیور طبع سے راستہ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. راجوال کے عظیم انسان شیخ الحدیث محمد یوسف راجوالوی کو بوجیانی صاحب نے تیار کیا، اللہ کے بندو یہ کتابیں شائع کرو. انہوں نے 20 کتابیں شائع کی. اسی طرح علی محمد سعیدی کو کون نہیں جانتا، کھانے والے یہ سعیدی خاندان کے بڑے. عبد الرشید اظہر شہید ملت رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے عزیز علی محمد سعیدی شیخ الحدیث تھے. ان کو ترغیب دلائی، اللہ کے بندو فلاں فلاں کتابیں شائع کریں. سبحان اللہ. بھی میرے پاس تو وسائل نہیں، تمہارے پاس ہے نا وسائل، پکڑیں یہ کتابیں، ان کو شائع. انہوں نے بڑی کتابیں شائع کی. فتاوی علماء اہل حدیث 8-10 جلدوں پر مشتمل علی محمد سعیدی صاحب کا تاریخی کارنامہ. پیچھے وجہ کون بنے؟ محدث بوجیانی رحمہ اللہ. شیخ الحدیث عبد الشکور شاہ رحمہ اللہ ستیانہ پڑھاتے رہے. پھر آخر عمر میں سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ وہ اپنے ادارہ لے گئے سرگودا میں. یہ عبد الشکور شاہ صاحب کا سانگلہ ہل میں المکتبۃ الاثریہ تھا. ایک نہیں دو نہیں درجنوں عربی کتابیں شائع کی شاہ صاحب نے. کس نے کھڑا کیا؟ محدث بوجیانی نے. اللہ اکبر. کہاں ہیں جو کہتے ہیں جی وسائل نہ ہو تو کام نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں
وسائل ہوں تو کام نہیں ہوتے، الٹ ہوگا نا کام، وسائل ہوں تو کام ہوتے ہی نہیں ہیں، اور وسائل نہ ہوں تو انسان اللہ کے سامنے بھی روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ لاہور میں اسلامک پبلشنگ ہاؤس کے نام سے ایک مکتبہ ہے، آج کل اس کا نام فرحان اکیڈمی ہے، چھوٹی گلی میں۔ اس کے مالک تھے مولانا منیر احمد سلفی رحمہ اللہ، انہوں نے متعدد کتابیں شائع کی، وجہ پیچھے محدث بوجیانی، وہ اللہ کے بندو تمہارے پاس پیسہ ویسا ہے، چلو کام کرو، مکتبے بناؤ، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، اتنے اللہ کے لیے مخلص تھے بوجیانی صاحب رحمہ اللہ کہ کتنے افراد کو مکتبے بنائے، ان کی وجہ سے انہوں نے مکتبے قائم کیے، کتابیں شائع کی۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث محمد علی جان باز رحمہ اللہ اپنا سارا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ بوجیانی صاحب نے مجھے بلایا، جب میں شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے مختلف کاموں کی طرف توجہ دلائی، 3 کام لکھے ہیں بوجیانی صاحب نے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رہنمائی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ سسٹم، یہ محدث بوجیانی کی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا جائے، انشاءاللہ افراد کھڑے ہوں گے۔ 3 کام۔ پہلا کام، فتح الباری میں موجودہ ذخیرہ احادیث کو علیحدہ مرتب کیا جائے، یہ بوجیانی صاحب نے کہا محمد علی جان باز صاحب سے۔ دوسرا کام، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد پر کام کیا جائے۔ تیسرا کام، ابن ماجہ کی مختصر شرح کی جائے۔ سبحان اللہ، خوش قسمت تھے محمد علی جان باز جن کی رہنمائی کرنے والے محدث بوجیانی موجود تھے، اور رہنمائی نہ ہوتی شاید محمد علی جان باز شرح ابن ماجہ نہ لکھتے۔ آج حدیث کی شروحات کی دنیا میں انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ کا ایک ممتاز نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اولین سلفیوں کی سب سے مدلل، مفصل اور محدثانہ شرح یہی ہے۔ وجہ کون بنے؟ وجہ کون بنے؟ محدث بوجیانی رحمہ اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 400 اور 401 میں اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہی باتیں شیخ الحدیث رفیق اثری جلال پور والے، ہماری محبوب شخصیت، انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 885 ہے، لکھتے ہیں کہ ایک مواقع پر اظہار افسوس کیا کرتے تھے بوجیانی صاحب کہ کتب حدیث کے حواشی فکر محدثین کے انداز پر طبع کیے جائیں۔ انشاءاللہ بوجیانی صاحب آپ کی اس فکر کو انشاءاللہ ہم، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی ایک ایک حدیث کی شرح لکھیں گے اللہ کی رحمت اور توفیق سے، جیسا علامہ احسان شہید ملت رحمہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، یہ صدی ہماری ہے۔ انشاءاللہ ہم نے محدث بوجیانی کے مشن کو عام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کئی ایک مواقع پر اظہار افسوس کیا کرتے تھے کہ کتب حدیث کے حواشی فکر محدثین کے انداز پر طبع کیے جائیں۔ سنن نسائی کے حواشی بھی اسی نقطہ نظر سے مرتب کیے تھے، اور اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے راکم کو حکم فرمایا کہ موطا امام مالک پر کام کیا جائے۔ موطا پر کام کرو رفیق صاحب۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں ایک مختصر حاشیہ طلبہ مدارس اہل حدیث پاکستان کی ضروریات نظر رکھ کر مرتب کر دیا گیا ہے، جو ان قریب منصہ شہود پر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ تو کب کا چھپ گیا تھا ماشاءاللہ، اب اردو میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ اب شیخ رفیق صاحب کی اب اپنا مشکات کی حاشیہ بھی وہ شائع ہو گیا ہے، 2-3 جلدیں آ گئی ہیں۔ ہمارے دوست شیخ ریاض عاقب دنیا پوری جامعہ ابن قاسم ملتان کے شیخ الحدیث میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے مجھے کل رات فون پر بتایا کہ شیخ رفیق اثری صاحب نے بتایا ہے کہ بوجیانی صاحب نے مجھے مشکات پر بھی کام کرنے کا کہا تھا۔
موتا پاری نہیں بلکہ مشکات پر بھی، اور میں نے وہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسحاق بھٹی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ یہ لمبی داستان اسحاق بھٹی صاحب کی 100-150 صفحے پر مشتمل داستان لکھی ہے، کیسے محدث بوجیانی نے میری بچپن سے لے کر آخر تک تربیت کی، کس طرح مجھے لکھنے کا شاہ سوار بنایا، کس طرح مجھے فن تصنیف و تحقیق کی پیچیدگیاں اور باریکیاں سکھلائیں۔ یہ سب داستان الاعتصام میں لکھا، سب کو لکھا ہوا ہے۔ یعنی محدث بوجیانی امت مسلمہ کو مورخ دے کر گئے، جن کی خدمات قیامت تک نہیں بلائی جا سکتی۔ آگے کچھ اور بھی حوالے ہیں، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔